الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه ووجدت في ثياب أعمالها أن يقال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ترجمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے شرح کیا ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور یہ صفات بھی آپ کو عطا کی ہیں. آپ گواہ ہوں گے، شاہد و مبشراً ماننے والوں کو خوشخبری دیں گے، و نذیراً اور جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو آپ عذاب سے ڈرائیں گے، و داعیاً الی اللہ بإذنہ اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی مدد و نصرت سے آپ لوگوں کو دعوت الی اللہ دیں گے، وسراجا منیرا اور ہم نے آپ کو روشنی دینے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں جن میں مجھے اچھے اعمال میرے سامنے امت کے پیش کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک عمل بہت اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے الاذا یملط عن الطریق، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اور جو برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے، ان میں جو سب سے مجھے تکلیف دیتا ہے برا عمل، وہ یہ کہ مسجد میں تھوکنا، ویسے سیدھا مصلی پر، سیدھا فرش پر مسجد میں تھوک دینا، یہ سب سے بڑی تکلیف دہ اور بری چیز ہے. کسی کو تکلیف ہو بھی تو وہ اپنے رومال میں یا ٹشو میں اس طرح وہ پھر جیب میں رکھ لے. بے شک تھوک نجس نہیں ہے، پلیت نہیں ہے، لیکن خلاف ادب ہے، اس لیے یوں براہ راست مسجد پہ تھوکنا جائز نہیں. ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی خوبصورتی جو ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر ہے۔ اس میں آخری صفت ہے سراج منیر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ۔ کس چیز پر گواہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امم سابقہ کے پیغمبروں کی تبلیغ پر بھی گواہ ہوں گے اور اپنے امتیوں کے اچھے برے اعمال پر بھی گواہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑی تبلیغ کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھے گا کہ تم کیوں اتنا عرصہ شرک میں رہے، پھر عذاب میں مبتلا کیے گئے، تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ قرآن کا تو اصول ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی پر عذاب نہیں نازل کرتے یہاں تک کہ اپنا پیغمبر یا اس کا جانشین بھیجتے ہیں، وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جواب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عرض کرے گی کہ ہمارے پاس کوئی تبلیغ والا نہیں آیا تھا۔ چور ہمیشہ جب اس سے پوچھا جائے نا چوری کی ہے تو پہلی دفعہ یہی کہتا ہے نہیں کی ہے۔ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ آپ کی قوم تو آپ کی تبلیغ کا انکار کرتی ہے، تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے اللہ پاک آپ تو خود جانتے ہیں میں نے تو دعوت قومی لیلا ونہارا، صبح و شام ان کو سمجھانے میں لگا رہا اور جس پر 950 سال گزار دیے، لیکن میری تبلیغ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نوح آپ کے پاس اپنی تبلیغ پر کوئی گواہ ہے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ میری تبلیغ پر گواہ آپ کا آخری پیغمبر اور اس کی امت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر گواہی دے گی۔ اس پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہے گی یہ تو بہت بعد میں آئے، انہیں کیا پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نوح علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ کی ہے؟ یہ سوال قوم نوح نے کیا امت محمدیہ علیہ السلام پر، تو امت محمد جواب دے گی کہ ہمیں اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو صادق و مصدوق ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کی تھی، لہذا ہمارا پیغمبر سچا ہے، صادق و مصدوق ہے، انہوں نے جو بات بتائی وہ سچ ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے شاہدن، گواہ انا ارسلناک شاہدن، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اپنی امت پر گواہ، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ یہ سبق بتاتا رہتا ہوں کہ بخاری مسلم کی روایت میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو حدیث سمجھ میں نہ آئے تو حدیث غلط نہیں ہے، دماغ کی کمزوری ہے، دماغ کی کمزوری ہے۔ حدیث کیا ہے کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جس عمل سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے وہ یہ کہ راستے پر کوئی چیز پڑی ہے، کانٹا، کوئی پتھر، اس کو سائڈ میں رکھ دے کوئی شخص، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ باقی اعمال بھی نیکیاں پہنچی جاتی ہیں وہ بھی اچھے ہیں، اور برا عمل یہ ہے کہ مسجد میں تھوک دیا جائے۔ تفسیر مظہری والے بزرگوں نے
دو روایتیں اس آیت کے تحت نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ہر امتی کا عمل ہفتہ وار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر امتی کا عمل ہر روز پیش کیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں بتا دیا کہ امت کے اعمال جب میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اچھے اعمال سے، اور دکھ ہوتا ہے برے اعمال سے۔ برے عمل میں یہ سب سے برا ہے اور اچھے عمل میں یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ گویا کہ اچھے عمل میں سب سے اچھے عمل میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا جو عمل ہے وہ آپ کو زیادہ پسند آیا، اور مسلم کی روایت ہے۔ حیات برزخی سب کو حاصل ہے، اس لیے تو جب بندہ قبر میں ڈالا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آ جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا وغیرہ سوال ہوتا ہے۔ اس بندے کو حیات عطا کی جاتی ہے، اور اس کو حیات برزخی کہتے ہیں کیونکہ وہ عالم برزخ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حیات برزخی اعلیٰ درجے کی عطا کی جاتی ہے، جس پر آپ کا فرمان موجود ہے کہ رد علیہ روحی، جب میرے روزے کے قریب آ کے کوئی شخص سلام پیش کرتا ہے تو رد علیہ روحی، میری روح واپس کی جاتی ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب امت کے اعمال کیسے پیش کیے جاتے ہیں، کیا صورتحال ہے، یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ہے۔ جو ہر روز ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہے۔ نبی کا تو مقام اعلیٰ و عرفہ ہے کہ ہماری ہر روز حاضری لگتی ہے، اور اس پر بہت عجیب و غریب قسم کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر روز 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور ایک دن کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا تو باقاعدہ اس کی انتظار ہوتی ہے کہ آج یہ درود نہیں آیا، کیا وجہ ہوئی، بیمار ہو گیا، کیا بات ہے۔ تو بہرحال امت کے اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور آپ اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گے میدان حشر میں، اچھے اعمال کے لحاظ سے یا برے اعمال کے لحاظ سے، کیونکہ آپ کو تو بتا دیے جاتے ہیں دنیا میں اچھے اعمال اور برے اعمال۔ انا ارسلناک شاہدن کا معنی یہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن ومبشرا، اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے کہ جو لوگ بات مان جائیں ان کو خوشخبری بتا دیجئے کہ دنیا آخرت کی بھلائی ہے اس میں، دنیا آخرت کی بھلائی ہے اس میں۔ لوگوں کو دنیا کی بھلائی نظر آ رہی ہوتی ہے تو دوڑ لگاتے ہیں، راتیں بھی قربان کر دیتے ہیں، آرام قربان کرتے ہیں، بچوں کی فرقت دوری قربان کرتے ہیں، ملک چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی بھلائی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ نیک بندوں کو آخرت کی بھلائی دنیا میں نظر آ جاتی ہے، جس نے جس درجے میں محنت کی ہے اس درجے میں وہ اس کو پھل ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندوں کو رات کے آخری حصے میں بستر برے لگنے لگ جاتے ہیں، انہیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اس لیے ان کو رات کے آخری حصے میں اپنے بستر اچھے نہیں لگتے، اٹھ جاتے ہیں کہ انہیں اللہ کی معرفت میں کچھ نظر آ چکا ہے، اور جس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ ادھر ادھر پھر رہا ہوتا ہے۔ تو مبشرن، اے نبی خوشخبری سنا دیجئے، جو بات مانتے ہیں دنیا آخرت میں کامیاب ہیں، اور جو نہیں مانتے دنیا آخرت میں خسرت دنیا والآخرہ، دونوں جہانوں میں ناکامی ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑے بڑے محل کامیابی کا ذریعہ ہے یا پیسہ کامیابی کا ذریعہ ہے، تو آپ کے سامنے سابقہ دنیا کی تاریخیں موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو انسان کو سکون عطا ہوتا ہے وہ اصل دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ اللہ نیک بندوں کو عطا کرتا ہے۔
تو مبشرن حدیث میں آتا ہے جو ماننے والے ہیں ان کو بشرو بشرو خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو جو بات مان رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، مدینہ میں مقیم تھے۔ پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہیں، لوگ ملنے جا رہے ہیں کہ مہمان آئے ہیں، اللہ کے خصوصی پیغمبر ہیں، وفد در وفد ملاقاتیں ہو رہی تھی کہ یہ بھی ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میرا ارادہ کچھ سوال کرنے کا تھا کہ میں جاؤں گا نا، ظاہر عالم ہے، عالم کو گمراہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اگر عالم گمراہ ہو تو اس کو سیدھے راستے پہ لانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں نا۔ اب یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کچھ سوال سوچ کے گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے وہ سوال کیے بھی کہ قیامت کب آئے گی، کس چیز سے جنتیوں کا سب سے پہلی مہمان نوازی ہوگی، آپ نے بتایا، اور شکل بعض دفعہ لڑکے کی والد سے یا والدہ سے کیوں ملتی ہے، یہ سوال جواب آپ نے دیے، لیکن وہ بعد کے جو اصل یہ سوال سوچ کے گئے تھے کہ میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں گا، تو سوال نہیں کیے، بیٹھے ہیں لوگ ملاقات کر رہے ہیں، اور اس حلقے میں، اس ستاروں کے حلقے میں 14ویں کا چاند ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ دیکھ کر متاثر ہو گئے اور اونچی سی قسم اٹھائی، واللہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اس جیسا چمکدار نورانی دلکش چہرہ ہم نے نہیں دیکھا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اونچا کہہ دیا ہے۔ ابھی سوال جیب میں ہی ہے، خود فرماتے ہیں فلما رأیت وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأیت وجہ محمد عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے پہلی ملاقات کی، میری نظر اللہ کے آخری حبیب کے چہرے انور پر پڑی، تو میرے وجدان نے مجھے یہ بتایا کہ یہ چہرہ اللہ کے آخری حبیب اور سچے پیغمبر کا ہو سکتا ہے، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ طلب تو تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتا ہوں، لیکن سوال کچھ سوچے ہوئے تھے، سوال نہیں کیے۔ جس کی طلب سچی ہو نا دوستو، ہدایت کو چاہتا ہو، اللہ کی مدد و نصرت اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جس کی طلب سچی نہ ہو، عالم کا بیان، بزرگ کا بیان، صوفی کا بیان، محدث کا بیان کیا ہوتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان میں بھی بیٹھ کر محروم چلا جائے گا کہ طلب ہی سچی نہیں تھی۔ ابو لہب دیکھو، ابو جہل دیکھو، قرآن انہوں نے بھی سنا تھا، بیان انہوں نے بھی سنے تھے، طلب صحیح نہیں تھی۔ سلمان فارسی دیکھو، آتش پرست ہے، کہتا ہے آتش پرستی مجھے اچھی نہیں لگی، چل پڑے، یہودی مذہب قبول کیا، یہودی راہب نے کہا ہمارا مذہب ختم ہو چکا ہے، آپ جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو، عیسائی کے پاس پہنچ گئے، خدمت کرتے رہے، اور ساتھ ایک چھوٹی سی بات بھی لکھتے ہیں، یہ عیسائی عالم تو اچھا تھا، نیک تھا، لالچی تھا، لالچ کی میل تھا، آج تک بھی یہ پادریوں کا یہی طریقہ ہے، پیسے لے آؤ، جتنے مرضی سالانہ گناہ کرو، عیسائیوں کے راہب کی بات کر رہا ہوں، بس پیسے لے آؤ، سارے سال کا کفارہ ہو گیا، مر جائے کوئی تو کتنی موت چاہیے، $1000 کی، 2000 کی، $5000 کی، رونے والی موت چاہیے، ڈھول بجانے والی چاہیے، دفتر بنے ہوئے ہیں جی۔
سلمان فارسی کو اس راہب نے بھی یہ کہا، عیسائی نے، کہ ہمارا زمانہ ختم ہو چکا ہے، یہ علامتیں ہیں، ان علامتوں والا شہر ڈھونڈو، اس میں اللہ کا آخری حبیب آئے گا۔ مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے طلب سچی تھی تو اللہ نے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار، ملاقات اور مشرف باسلام کر دیا۔ طلب سچی ہونی چاہیے۔ گھر میں بیٹھے سے تو کچھ بھی نہیں ملتا، گاجریں بھی نہیں مل سکتی، گھر میں بندہ بیٹھا رہے، سب سے سستی چیز اب تو یہ بھی نہیں رہی نا، تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں، اب یہ چیز بھی نہیں رہی، یہ بھی مثال نہیں ہو سکتی اب کہ گاجر مولی بھی سستی ہے، لیکن گھر میں بیٹھے کوئی سستی چیز بھی نہیں ملتی۔ علم کے لیے تو لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، بڑے بڑے مسائل جھیلنے پڑتے ہیں، تب اللہ صراط مستقیم عطا کرتا ہے۔ اللہ نے آخری حبیب سے سلمان کی ملاقات کرا لی، 350 سال عمر پائی ہے۔ حضرات صحابہ میں سے سب سے بڑی عمر والے یہ ہیں، یعنی یہ پہلے سے ہی 300 سال کے تھے، تقریباً 250 سال جب آپ سے ملاقات ہوئی تو 270 سال کے تھے۔ کہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے وہ 300 سال سلا کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو 300 سال زندہ رکھے تو کیا مشکل۔ خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے جی، 2 پیغمبر اللہ کی دنیا میں زندہ ہیں نا، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، 2 پیغمبر آسمانوں میں زندہ ہیں، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی مرضی، وہ اپنی قدرت کے یہ مظاہرے، یہ نظام دکھاتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں، کیونکہ کرنے والا میں ہوں، تم کرنے والے ہوتے تو پھر مشکل تھا۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے وغیرہ، چہرہ دیکھ کر۔ اور کسی نے پوچھا عبداللہ بن سلام سے کہ سب سے پہلی تقریر، پہلا بیان، پہلی نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ آپ نے سنی ہے وہ کون سی ہے؟ آپ کو یاد ہے؟ کہتے ہیں مجھے یاد ہے، آپ نے پہلی نصیحت جب کی اور میں بیٹھا تھا وہ یہ تھی، یا ایھا الناس اطعموا الطعام، افشوا السلام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس ینام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ 4 باتیں کرنے کی 5واں انعام ہے۔ آپ کی نصیحت جب میں بیٹھا تھا تو اس وقت جو آپ نے نصیحت، پہلی نصیحت فرمائی وہ یہ ہے، لوگو کھانا کھلایا کرو۔ کھانا اور رزق دینا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے نا۔ جب کوئی وہ صفت اپنے اندر لے لیتا ہے نا، تھوڑی بہت ہی لے سکتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں اور دیتے ہیں پھر اس کو۔ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور السلام علیکم کی عادت ڈالو، خوب السلام علیکم کہو، علی من عرفت ومن لم یعرف، دوسری روایت میں آیا۔ بھلے کسی کو پہچانتے ہو تو سلام کرو، نہیں پہچانتے تب بھی سلام کرو، اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ تو اسلامی ملک ہے۔ تیسری چیز وصل الارحام، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی مشکل ہے، صلہ رحمی مشکل ہے۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ مل جل کے رہنا، ان کو ہدیہ دینا، ان کی خیر خواہی کرنا، اور انہوں نے آپ کو جی چوٹیں لگانی ہیں، یہ بات ہے۔ وصل الارحام یہ مشکل کام ہے، اس لیے ایک عربی کا محاورہ ہے، الاقارب کالعقارب، اقرب، اقرب عربی زبان میں اقرب بچھو کو کہتے ہیں، الاقارب قریبی رشتہ دار، کالعقارب بچھو کی مانند ہیں۔ بس یہ ہے کہ اس پر ثواب بھی زیادہ ہے۔ صلہ رحمی میدان حشر میں اللہ سے مجادلہ کرے گی، اور جب تک کرتی رہے گی جب تک صلہ رحمی کرنے والے شخص کو جنت الفردوس میں نہیں پہنچا لے گی، کیونکہ بات مشکل ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، السلام علیکم کو خوب پھیلاؤ، اور وصل الارحام صلہ رحمی کرو۔ بس وہ جو رشتہ داروں کے دکھ درد ہیں، جو زخم ہیں، ان پہ صلے رکھو، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا، اس کو دبا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ دکھ کون سا زیادہ ہوتا ہے، تو فرمایا جو جملوں کا لگتا ہے، جو لوگ باتیں کستے ہیں نا وہ دل پہ زخم لگتے ہیں، وہ مٹتے ہی نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں جراحات السنان لہل تیام
ولا یلتام ما جرح اللسان، خنجر تیر تلواروں کے زخم جو لگ جائیں مٹ جاتے ہیں، ایک مدت تک رہتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، لیکن اپنوں کے جو زخم جملوں کی شکل میں قلب کو چیرتے ہیں وہ کبھی منجمد نہیں ہوتے۔ الاقارب کالاقارب، مشکل کام ہے وصل الرحم، لیکن ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ وہ تو سوچنا ہی نہیں نا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کرتے رہیں، السلام علیکم کا میسج بھیجتے رہیں، خیریت پوچھتے رہیں۔ پہلے زمانے میں تو تکلیف کرنی پڑتی تھی، خط لکھنے پڑتے تھے، ٹکٹ لگانے پڑتے تھے، اب تو آپ موبائل سے بھی خیریت سلام دعا بھیج سکتے ہیں۔ وصل الارحام۔ اور چوتھی چیز، صلو باللیل والناس ینام۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت سنی وہ یہ تھی کہ رات کی عبادت کی عادت ڈالو جب اکثر دنیا سو رہی ہوتی ہے، مراد تہجد کی نماز ہے۔ تدخل الجنت بالسلام، ان چار چیزوں کی تم ضمانت دے دو، میں یہ بتاتا ہوں کہ بغیر کسی تکلیف کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وہ چاروں، کھانا کھلانا بھی آسان ہے دوستو، السلام علیکم کہنا بھی آسان ہے، تکبر کا علاج ہوتا ہے اسلام کی ابتدا کرنا۔ گردن ٹیڑھی ہو تو سلام بھی صحیح نہیں نکلتا، اور نکل بھی جائے تو السلام علیکم، یہ کون سا سلام ہے؟ کون سے کہاں سے کون سے یورپ سے پڑھ کے آئے ہو؟ یہ سلام اسلام کا سلام نہیں ہے۔ السلام علیکم یہ کیا سلام ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جملوں کے بکھیر کے سلامتی کی دعا دینی ہے، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہے۔ اور جواب میں کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، اے دوست تیرے اوپر بھی میرے رب کی رحمت برستی رہے۔ یہ تو دعائیے جملے ہیں، کھول کے سلام کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس ٹائم کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو کہتے ہو مندی ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی آسان ہے، تقریباً گزارا ہے۔ وصل الارحام، صلہ رحمی مشکل ہے، اور رات کی تہجد کی نماز مبتدی کے لیے مشکل ہے، منتہی کے لیے کوئی نہیں۔ ابتداءً مجاہدہ ہے، پھر فطرت بن جاتی ہے۔ تہجد کی نماز کی عادت ابتداءً مجاہدہ ہے، پھر عادت فطرت بن جاتی ہے، اور جب فطرت بن جاتی ہے تو اصل یہ ہے، اسی فطرت کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم آئی ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماحول، رسم و رواج اس کو اچھی فطرت کے لحاظ سے نہیں ملتے تو وہ دب جاتا ہے، رسم و رواج کی زد میں آ جاتا ہے۔ دوبارہ جب نیک بنتا ہے تو وہ فطرت اس کی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہو گئی پھر رات کی شب زندہ داری کیا، پھر تو جان کا نذرانہ بھی آسان ہو جاتا ہے جب سمجھ میں آ جائے نا جی بات۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی سے پوچھا کہ کیا تورات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم، تورات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آئیں، شاہد، مبشر، نذیر، حرزاً للمؤمنین، مومنین کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جائے پناہ ہے، جائے پناہ ہے۔ ایمان والوں کے لیے اپنی مغفرت کے ایک آرزو تو ہے کہ نبی میری سفارش کرے گا، حرزاً للمؤمنین، چوتھی صفت۔ اور پانچویں صفت نبی کی متوکل، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، متوکل۔ پانچویں صفت لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، تند خو نہیں، بد مزاج نہیں، بازاروں میں اونچی اونچی آوازیں کسنے والا یہ شخص نہیں، شریف انسان ہے۔ مبشر، شاہد، نذیر، حرزاً للمؤمنین، متوکل، لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق۔ 8 ہو گئیں۔
اور نامی صفت۔ فرمایا کہ اس نبی کی خوبی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ یہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، نامی صفت۔ اور 10ویں صفت عفو درگزر۔ عفو درگزر اصل کام ہے، الا یہ کہ اب عفو درگزر سے کوئی غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر آخری حربہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً استعمال کیا اس کو سزا دینے کا۔ 11ویں صفت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بھیجے گا حتیٰ یقیم بہ الملت العوجا۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کی برکت سے، توسط سے، اس کی محنت کی برکت سے ٹیڑھی امت کو سیدھا کر دے گا۔ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ بتوں کے سامنے جھکنے سے زیادہ ٹیڑھا پن کیا ہو سکتا ہے؟ خود تراشتے ہیں، خود بناتے ہیں، پھر جھکنے لگ جاتے ہیں۔ ٹیڑھی امت کو 11ویں صفت اس نبی کے ذریعے سے اللہ سیدھا کرے گا۔ وَيُفْتِحُ بِهِ آذُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ اور اس نبی کی محنت تبلیغ کے ذریعے سے اللہ نابینوں کو بینائی عطا کرے گا، بہروں کو سنوائی عطا کرے گا، جو دل جن کے بند تھے ان دلوں کو شرح صدر عطا کرے گا۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں نا، فرمایا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا کے اعلیٰ و عرفہ کیوں بن گئے؟ نبی کی مبارک جماعت کیوں بن گئے؟ رضی اللہ عنہم کے لقب کیوں پا گئے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے انہوں نے استفادہ کیا۔ قرآن کہتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی۔ جب ہم کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اسلام کی سمجھ کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کو قرآن کا ہر حکم، ہمارے نبی کی ہر ادا اس کو محبوب نظر آتی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جب رب راضی ہوتا ہے، اپنے بندے کو بھلائی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام کی سمجھ کے واسطے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے ذریعے سے یہ توریت میں آپ کی چیزیں موجود، حتیٰ یقولو 14 نصیحتیں ہو گئیں، نشانیاں ہو گئیں نبی کی برکت سے، حتیٰ یقولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب نبی کی یہ محنت ہوگی اور نبی اپنی ماضی سامنے رکھے گا۔ آپ کو پتہ ہے پہلی تبلیغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تبلیغ کیا کیا؟ فرمایا لبثت فیکم عمرا، او مکہ والو 40 سال کی زندگی مکہ میں گزار چکا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے دوستو جو لوگوں کے سامنے اپنی ماضی رکھ سکے، جس کو شیخ سعدی کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ایک
ایک ذات رب العالمین کی جو تمام عیبوں سے پاک ہے، پھر دنیا میں اللہ نے اپنا آخری حبیب ایسا بھیجا جس کی نبوت کے بعد بھی زندگی بے داغ ہے، نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی بھی بے داغ ہے۔ فراق کی چوٹی پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اعلان ہو رہا ہے، او مکہ کی سوسائٹی والو، لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کا ایک معقول حصہ تمہارے درمیان میں گزارا ہے، کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ ماحول کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، بازار کے لحاظ سے، لین دین کے لحاظ سے سب کھڑے ہیں اور بیک زبان کہتی ہیں جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے اے محمد بن عبداللہ، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اے محمد بن عبداللہ، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا، مانتے رکھ کے آزمایا، کاروبار کر کے آزمایا، ملاقاتیں کر کے آزمایا، آپ کو سچا ہی سچا پایا۔ دنیا کا ایک انسان ہے جس نے لوگوں کے سامنے اپنے ماضی رکھی ہے کہ بتاؤ اگر کوئی اندر میرے عیب ہے تو بتا دو جی، تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ذکر ہے، اس محنت کا ذکر ہے توریت میں، حتی یقولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ لوگوں کو بات جن کے نصیب اچھے تھے سمجھ آ جائے گی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ معمولی جملہ نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے میزان عدل پر پوری کائنات ارض و سماء جو کچھ بھی ہے میزان کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ طیبہ والا جملہ جھک جائے گا، اتنا قیمتی جملہ ہے، جس کو سلطان عارفین کیسے فرماتے ہیں، فرمایا جو تیغ لا بدستاری بیادارت غمداری، اے مسلم، سلطان العارفین حق باہو اللہ کو سچ کہہ کر اللہ کی معرفت جس کو نصیب ہوئی تو سلطان العارفین کا لقب پایا۔ فرماتے ہیں چوتیغ لا بدستاری بیادارت غمداری، چوتیغ لا بدستاری بیادارت غمداری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو، اے مسلم جب تیرے پاس ایمان کی دولت آ چکی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنے والا تو بن گیا، دل و جان سے یہ کلمہ پڑھنے والا بن گیا تو پھر سمجھ لے اس سے قیمتی اللہ کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے تجھے خود کو بھی دے دیا اور اپنا حبیب بھی دے دیا، دو ہی دنیا میں، آخرت دنیا آخرت میں بڑی چیزیں ہیں، ایک اللہ ہے اور اس کا ایک آخری حبیب ہے، جو تیغ لا بدستاری بیادارت غمداری، مجو از غیر حق یاری کے لا فتاح الا ہو، اللہ تجھے مل چکا ہے، اس کا حبیب مل چکا ہے، یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے، دنیا میں بھی سمجھ آ جاتا ہے، جب نظر ایسی ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، ہر کسی کی نظر ہے نا جی۔ ایک صوفی گیا بی حدیقے میں اور پھول کھلے ہوئے تھے اور ایک مادہ پرور بھی گیا جی، اس نے بھی پھول دیکھے تو وہ کہتا ہے مالی کا کمال ہے، کھاد کا کمال ہے، امریکہ کے سپرے کا کمال ہے، وہ اس کی صلاحیت ہی اتنی ہے، اس کا سفر یہاں تک ہے نا، میں دیتا کہ اس کا سفر مادی دنیا کا وہ ظاہری سبب پر جاتا ہے۔ اور ایک اللہ کا عارف بھی گیا، اس کو بھی باغیچے میں پھول نظر آئے تو کہنے لگا
ہر ایک گل میں تو ہے. تیری اللہ تیری رحمت تیری قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس پھول میں تو نے خوشبو ڈالی اور اس کو اتنا پیارا رنگ دے دیا. اس کو تو وہاں بھی اللہ کی معرفت نظر آ گئی. نظر کی بات ہے, نظر کی کوالٹی ہونی چاہیے, تو اس لحاظ سے اس کو پھر فائدہ ہوگا. جناب شاہدن مبشرن, خوشخبری دینے والا پیغمبر. فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ, دخل الجنہ, کہ جس نے صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کو بشارت سنا دیجئے کہ جنت الفردوس اس کا مقام ہے, اصل مقام اس کا جنت الفردوس ہے. اور سچا کلمہ زبان سے کہنا اور دل سے ماننا, سچا کلمہ یہ جو ہو جائے نا جی, یہ شرکت غیر کو برداشت نہیں کرتا, شرکت غیر کو برداشت ہی نہیں کرتا. ایک نہ ایک دن یہ کلمہ انسان کو کھینچ کر رب العالمین کے دروازے پہ لے آتا ہے, اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے اللہ اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے اور اس سے توبہ کرا لیتا ہے. اس کلمے کی کوالٹی یہ ہے. لیکن صدق دل اس کے لیے ضروری ہے, منافقت نہ ہو. وہاں سودا اخلاص کا ہے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جی انا ارسلناک شاہدن مبشرن, خوشخبری دینے والا, نذیرن. جو نہیں مانتے ان کو ڈرایا. دیکھو اللہ کا عذاب وقت سے پہلے ڈرایا, وقت سے پہلے ڈرایا. یہ بھی اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ یہ گناہ کرو گے یہ سزا ہوگی, پہلے بتا دیا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, چوتھی صفت داعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اے نبی آپ لوگوں کو دعوت اللہ دیں گے. یہاں پر یاد رکھیے تبلیغ کا کام لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا, اسلام کی طرف بلانا, یہ بہت اونچا کام ہے اور اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. لہذا مبلغ کو خلوت میں ضرور اللہ کو یاد کرنا چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, سورہ الم نشرح میں بیان کیا. اے نبی جب آپ ظاہری کاموں سے فارغ ہو جائیں, حالانکہ ظاہری کام بھی نبی کے اسلام کے ہی کام ہوتے ہیں, جب آپ کو خلوت نصیب ہو تو ہمیں خوب یاد کیجئے. داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ, اور جو دعوت دینے والا ہے اس کو اسلام کا پتہ بھی ہو, سیکھ کے چلے. آخری چیز وَسِرَاجًا مُنِيرًا, اے نبی ہم نے آپ کو روشنی دینے والا چراغ بنا کے بھیجا. چراغ سے استفادہ آسان ہوتا ہے, وہ قریب ہوتا ہے. بعض رات نے لکھا ہے کہ ایک ظاہری نبی کی صلاحیت ہے وہ داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ ہے, لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے, جو سمجھ جاتے ہیں. پھر قلب محمد سے نور امتی کے قلب کے اوپر منعکس ہوتا ہے, پھر جس کی جو صلاحیت ہے وہ عطا کرتا ہے. حضرات صحابہ نے نبی کے قلب انور سے وہ انوار حاصل کیے, پھر اسی طریقے سے امت کو وہ عطا کیے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور بھی انوار و برکات کا مرکز ہے. سمامہ بن اسال یہ کافر ہوتے ہیں اور گرفتار ہو جاتے ہیں, مسجد نبوی کے ستونوں میں باندھ دیا جاتا ہے. 3 دن کے بعد آپ نے بغیر شرط کے چھوڑ دیا. مکی ہیں, کہنے لگا حضور 3 دن سے آپ کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہوں, مجھے دنیا و ما فیہا میں اس چہرے سے پیاری کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی, اب ہمیشہ کے لیے میں آپ کے غلاموں میں شامل ہوں. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کونو مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی, وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی, وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا, ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس لیے اللہ نے
کسی انسان کا آپ کو شاگرد نہیں بنایا کہ کل کوئی یہ کہنے نہ لگے کہ یہ جو آج پیغمبری کا دعویٰ کر رہا ہے یہ ہمارا شاگرد ہے۔ اللہ نے اپنے آخری حبیب کو صرف اپنا ہی شاگرد بنایا، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ کس لیے ہو حشر میں مجھے غم اے قاسم، جس کا مولا بھی وہ، جس کا آقا بھی وہ، جس کا مولا بھی وہ، جس کا آقا بھی وہ، جس کے قدموں میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی بات